السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وآمنوا، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وآمنوا بما انزلت میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ بما انزلت میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ انزلت مصدقا صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیض ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ مصدقا لما، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مصدقا لما میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ مصدقا لما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مصدقا لما معکم ولا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ معکم ولا تکونوا واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تکونوا اولا میں ادغام مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے،
اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافر بِهِ میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بائے تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں تنوین کے بعد با ہے اس لیے یہاں پہ قلب ہوگا۔ کافر بہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ کافر بہ ولا تشتروا، ولا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تشتروا، وا مدہ، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تشتروا، اور را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ولا تشتروا بآیاتی، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بآیاتی، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بآیاتی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ثمنا قلیلا، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قلیلا، قلیلا، زا وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ ثمنا قلیلا وإیای، قلیلا وإیای میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے اس لیے آپ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فاتقون، فتقون میں مد عارض وقفی ہوگا،
مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق، ولا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تلبسوا الحق، ولا تلبسوا الحق، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ بالباطل، بالباطل وتکتموا الحق، وتکتموا الحق، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ہا یا حروف قمری میں سے ہے اور ہا سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، وَأَنْتُمْ تعلمون میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تعلمون، وَأَنْتُمْ تعلمون، تعلمون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط اور پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔